علی بھائی اگلا سوال ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اتنی مدت قید خانے میں گزارتا جتنی مدت حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارنا پڑی تو میں بلانے والے کی بات ضرور مان لیتا۔ پلیز آپ علیہ السلام کے اس فرمان کی تشریح فرما دیں۔ دیکھیں اس کی تشریح یہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ اپنے آپ کو بڑھاتے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاؤن ٹو ارتھ تھے۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو سورہ یوسف میں آیا کہ جب یوسف علیہ السلام 9 سال قید میں تھے اور بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کا جب ایشو اٹھا تو وہ جو قیدی آزاد ہوا تھا، جس کو 9 سال پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اور شیطان نے اسے ذکر بلا دیا، اس کو جاگتا آیا کہ وہ تو شخصیت وہاں پہ موجود ہیں جو بتا سکتی ہیں تعبیر۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے آپ سے تعبیر پوچھنی ہے، اور کہا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا تھا۔ تو بادشاہ کہہ رہے کہ میرے پاس لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا میں بادشاہ کے پاس اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ جن عورتوں نے میرے اوپر جھوٹا بلیم لگایا تھا وہ کلیریفیکیشن نہ دیں کہ وہ جھوٹا الزام ہی تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو لائن حاضر کیا، انہوں نے مان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک کریکٹر والے آدمی تھے، ہم نے ہی غلط کیا تھا، اور جو ہاتھ کاٹنے والا واقعہ ہوا تھا وہ پورے کا پورا اس میں ڈسکس ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 12 کے اینڈ پہ جا کے آلموسٹ یہ آیات آتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کو داد ہے کہ 9 سال بغیر کسی وجہ کے جیل کاٹی، اور جب جیل سے نکلنے کی باری آئی تو غیرت ایسی جاگی کہ نہیں نکلوں گا جب تک میرا الزام مجھ سے دور نہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی یہ عاجزی کا اظہار کیا کہ میں ان کی جگہ ہوتا تو میں اتنی نٹی گریٹیز میں نہ پڑھتا، میں جیل سے جان چھڑاتا کہ یار اس جیل سے تو جان چھوڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے غیرت مند تھے اور اپنے اس موقف کے اوپر اتنے ڈٹے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں جیل خانہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پہلے مجھے کلیئر کرو۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اس طرح کے جزوی فضائل جو اللہ نے ان کو دیے ہیں وہ بیان کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب کے سب لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، مسلمان نے کہا نبی علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، دونوں کا جھگڑا ہوا، مسلمان نے غصے میں تھپڑ مار دیا یہودی کو، وہ مقدمہ لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یونس کے اوپر بھی فضیلت مت دو، حالانکہ یونس وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے، 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں۔ اور سورہ صافات میں آیا کہ اگر وہ اندھیروں میں ہمیں نہ پکارتے تو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اور سورہ الانبیاء میں وہ دعا آئی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دو۔ پھر آپ نے کہا کہ موسیٰ کی تو یہ شان ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ان پہ قیامت کی بے ہوشی نہیں طاری ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں کوہ طور والی جو انہوں نے دیکھنے کی خواہش کی تھی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان پہ قیامت کی بے ہوشی نہیں کرے گا، یا مجھ سے پہلے ہی اللہ ان کو اٹھا لے گا۔ یعنی یہ ان کی جزوی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان کر دی۔ تو یہ آپ کی مبارک عادت تھی، آپ اس طرح کے الفاظ بیان کرتے تھے۔ تو اس کی تشریح یہ تھی، یعنی دونوں آپشن اپنی جگہ موجود ہیں۔ ظاہر ہے ایک بے قصور شخص کو یہ حق حاصل ہے جب اس کا پروانہ نکلے تو نکل جائے، دوسری طرف اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے یہ ماننے پہلے کہ غلط قید کیا تھا تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی کہ جوانی کے 9 سال آپ جس سے چھین لیں، ٹھیک ہے، تو وہ شخص صبر کرے اور بغیر کسی وجہ کے، الٹا سازش دوسرے لوگوں نے کی ہو۔ آج کی جیل کاٹنا مشکل ہے، اس زمانے کی جیلیں کیا ہوا کرتی تھی؟ تو یہ پیغمبر ہی ہے نا جن کا یہ حوصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا ہے،
بلکہ انہوں نے تو دعا کی تھی، اللہ عورتیں جس برائی کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں جیل ہی کاٹ لوں. تو انہوں نے سمجھا جیل میں مجھے یہ پروٹیکشن ہے، کم از کم عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤں گا. اور آپ کو جیل نہیں کاٹنی پڑتی عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے، صرف چھپی دوستیاں ختم کرنی پڑتی ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. لوگ تیار نہیں ہوتے. یوسف علیہ السلام نے تو جیل کاٹنا گوارا کر لی. ویسے جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم سے بد نگاہی والا مسئلہ ہے، تو ان ساروں کو جیل میں ڈالنا چاہیے. اور یقین کرو پاکستان دی جیل اینے مچھر جے، ایک دن ہی ساری بد نگاہی تھوڑی بک جائے گی جے. لوگ تو کہتے ہیں لوگ شاید جیل سے سمجھتے ہیں جو یہ فلموں میں جیلیں دیکھتے ہیں. سر جیل میں ایک دن گزارنا، نہ پنکھا، نہ کھانا درست، مچھر، ٹوائلٹ بھی سائیڈ پہ، اندر میں ہی سائیڈ پہ ہی جگہ اوپن بنی ہوئی ہو، بدبو بھی آ رہی ہو، آپ امیجن نہیں کر سکتے اس ماحول کو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ 8-10 دن نکال کے آ جاتے ہیں نا، ذرا ان سے ذرا پوچھیں، کوئی بہت بغیرت علادہ بات ہے، چھوٹے موٹے بندے کہتے ہیں توبہ توبہ جی. وہ کئی لوگوں کے تو انٹرویوز بقاعدہ چھپے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو گالی دیتا ہے نا، آپ اس کو کہ یار 2 گالاں اور دے دے، میں تیرے سے ہاتھ نہیں چکڑا، کیونکہ بعد میں جو میں نے جیل کاٹ رہی ہے تو گال نہیں اور دے لے. ٹھیک ہو گیا جی. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا سوال ہے، مجھے آپ کے ذریعے عمر سیریز کا تعارف ہوا ہے، لیکن بڑی کوشش کے باوجود یوٹیوب پر اردو ڈبنگ والی عمر سیریز نہیں مل رہی. پلیز اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں جی، یہ کوارنٹین کا جو آپ کا اس وقت زندگی کا حصہ گزر رہا ہے، اور اوپر سے نور علی نور، رمضان شریف کا مہینہ بھی آ گیا ہے، شیطان بھی قید ہے، دل بھی نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے. تو میں سب سے کہوں گا کہ اس رمضان میں اردو ڈبنگ والی عمر سیریز ایک دفعہ دیکھ لیں. اور وہ دیکھنے سے پہلے میرا ایک عمر سیریز کے تعارف کے اوپر آلموسٹ 44 منٹ کی ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، وہ آپ ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی ریولوشن اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر رومن اور پرشین امپائر کے گرنے تک، ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک، یہ پورے کا پورا حصہ، اس کے میجارٹی پورشن انہوں نے عمر سیریز میں، قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر اہل سنت میں جو بڑے بڑے علماء ہیں، ڈاکٹر علی سلابی اور ان کے استاد یوسف القرداوی، وہ کنسلٹنسی انہوں نے دی ہے، وہ فلما دیا انہوں نے، اور پکچرائزیشن اور کردار جو انہوں نے چوز کیے، کمال کام کیا. چند ایک چیزوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. یوٹیوب کے اوپر میں نے اس تعارف میں بتایا تھا کہ وہ ایم بی سی والی جو کمپنی نے یہ بنایا ہے، انہوں نے اپنے رائٹس رکھے ہوئے، وہ آپ چھوٹا سا بھی کلپ اپلوڈ کریں وہ اڑا دیتی یوٹیوب اسے، کاپی رائٹس کے چکر میں. یوٹیوب کے اوپر تو وہ آپ چڑھانے سے رہے. ہم نے گوگل ڈرائیو میں اسے رکھا ہوا ہے، اور کل میری بات ہوئی تھی، آج مجھے بلکہ میسج بھی آ گیا، آج انہوں نے آن ایئر کر دیا ہے. آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، ویڈیو لیکچرز والے پورشن میں ظاہر ہے یہ چیز ہوگی نا، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز میں تو نہیں ہوگی، نہ القرآن اور الحدیث میں ہوگی، نہ کانٹیکٹ اس میں ہوگی. ویڈیو لیکچرز میں اس وقت آخری آپشن آ رہا ہے ایک، اسلامک موویز اینڈ ڈاکومنٹریز. اس کو آپ کلک کریں گے، اس میں آپ کو عمر سیریز اردو ڈبنگ والی کا مکمل آپ کو لنک مل جائے گا گوگل ڈرائیو سے، آرکائیو کے اوپر جو رکھی ہوئی، آرکائیو پہ ہی رکھی ہوئی ہے نا، آرکائیو سے وہ ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ آپ کر لیں. اس کے علاوہ بھی جو اسلامک موویز ہیں جو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل نہیں ہیں وہ ہم رکھ دیں گے، اور جن کے یوٹیوب کے اوپر اویلیبلٹی ہے ان کے لنکس ڈال دیں گے. اس کو انشاءاللہ اب ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. تو اب لوگوں کی آسانی کی خاطر یہ ڈبنگ والا بھی آ گیا ہے. ویسے میرا اپنا مشورہ ہے، آپ یہ اردو والا ضرور ایک دفعہ دیکھیں، اس کے بعد آپ عربی والا بھی انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی دیکھیں. جو عربی میں اس کا مزہ ہے نا وہ اس سے زیادہ ہے. لیکن ظاہر جن لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ ان کو روک کے نیچے انگلش پڑھنی پڑے گی، لیکن وہ ایکسپریشن میں چاہ رہا ہوں آپ فیل کریں عربیوں کی گفتگو کا جو سٹائل ہے. اور ایسی کمال انہوں نے ڈائلاگ لکھے ہیں، چونکہ عرب کے لوگ جیسے قرآن نازل ہوا تھا انہوں نے قرآن کے الفاظ یوز کیا کرتے تھے، تو آپ دیکھیں گے وہ پوری قرآنک عربی ہے، بڑی آسان عربی، آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے جو انہوں نے ڈائلاگس یوز کیے ہیں اس میں. باقی اردو ڈبنگ والا بھی کمال وہ اسلامک پیڈیا والوں نے کام کیا ہے، islamicpedia.in والوں نے اس پہ بھی رکھا ہوا ہے. باقی اب آپ چلے جائیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور یہ 30 اقساط رمضان شریف میں ضرور دیکھیں. پورا دن فارغ ہیں تو ٹائم نکالیں، ایک یعنی قسط روزانہ کی دیکھیں تو 30 اقساط میں آپ کو پتہ چل جائے گا.
اور یہ دیکھنے کے بعد آپ محلے کے مفتی صاحب یا علامہ صاحب کے پاس جا کے ان سے ذرا پوچھیے گا کہ اسلامک ہسٹری کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس ان سے زیادہ نالج آ گیا، کیونکہ دیکھنے سے 50% چیزیں ریٹین ہو جاتی ہیں دماغ میں، سننے سے 15% ہوتی ہیں، اور پڑھنے سے صرف 5 سے 10%۔ وہ تو آپ کو اس ریولوشن میں لے جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے کتنی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ اس کے بغیر آپ احساس نہیں کر سکتے۔ عمر سیریز ضرور دیکھیں، آپ ہم نے لنک بھی ڈال دیا جی۔ پہلے وہ کہتے تھے وہ واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کرتے ہیں، کبھی فیس بک پہ جانا پڑتا ہے، مصیبت پڑ جاتی ہے۔ آپ جناب آپ سیدھا ahlsunnatpak.com پہ جائیں، ویڈیو لیکچرز والے آخری پورشن ہے، اس میں اسلامک موویز اینڈ ڈاکومنٹریز کو کلک کریں تو سامنے آ جائے گی عمر سیریز۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاکم اللہ خیر۔